الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ احباب گرامی قدر، پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور کچھ روایات کو رکھا تھا، تو آج میں انشاءاللہ روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کے گوش گزار کچھ باتوں کو کروں گا۔ تو احباب گرامی قدر، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اور ان کو فرض کرنے کا مقصد صرف تقویٰ ہے۔ تقویٰ، یہ تقویٰ روزے کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے بارے میں انشاءاللہ ایک علیحدہ درس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آج میں روزے کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ روزہ سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے یا فرض ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک کی یہی آیت دلالت کرتی ہے کہ روزہ فرض ہے۔ کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا۔ اور روزے کے بارے میں ایک بات یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ روزہ اس امت یعنی امت محمدیہ سے پہلے بھی امتوں پر بھی فرض تھا، یہ روزے کے بارے میں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ، اس کی شہادت دینا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا اور روزے رکھنا رمضان کے، اور آخری نمبر پہ ہے کہ جس شخص کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے وہ حج کرے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں کے اوپر اسلام کھڑا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کر دے، سرے سے اس کا کوئی اسلام کے اندر وجود ہی نہیں اقرار کر لے، تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ گویا کہ کسی بھی رکن کا انکار کر دینا یہ اسلام سے خارج ہونا ہے۔ کوئی شخص کلمہ نہیں پڑھتا، اس کا مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ کسی اسلام کے رکن کا انکار کر دے، مثلا اگر انسان روزے کا سرے سے انکار کر دے کہ اسلام کے اندر اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو وہ شخص مرتد ہو جائے گا، وہ کافر ہے، اور اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو بات ہے یہ بھی روزے کی اہمیت اور اس کی فرضیت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ یہ ماہ رمضان یہ بڑی ہی فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے۔ ایک میں نے آپ کے سامنے روایت رکھی پچھلے درس کے اندر کہ رمضان کے اندر انسان کی نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے عام دنوں کی بنسبت۔ تو یہ ماہ رمضان کے اندر ہی کیوں ہوتا ہے، دیگر مہینوں کے اندر کیوں نہیں ہوتا؟ اصل میں یہ رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے یہ بندے کی ایک نیکی کا باعث نہیں ہوتا۔ عام دنوں میں انسان روزہ رکھتا ہے، مثلا آپ نے روزہ رکھا تو آپ کے اندر وہ تقویٰ اور وہ رجوع اللہ اور وہ للہیت نہیں آئے گی جو کہ رمضان کے روزے کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ انفرادی طور پر روزہ رکھ رہے ہیں،
آپ کے سامنے مارکیٹیں کھلی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ آپ کے سامنے کھائی پیے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی انفرادی حیثیت ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، دیگر لوگوں نے روزہ نہیں رکھا۔ اور رمضان جو ہے اس کا اپنا ایک رعب ہے، ایک اپنا اس کا دبدبہ ہے کہ اس کے اندر نیکی پھلتی اور پھولتی ہے۔ جیسا کہ دیکھیں ایک موسم ہے کہ اس کے اندر بارش نہیں ہوتی، تو اس کے اندر جو فصلیں ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھوتری نہیں پاتی، اتنی زیادہ ان کی گروتھ نہیں ہوتی جتنی کہ موسم جس کے اندر بارشیں ہوتی اس کے اندر فصلیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی رمضان جو ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر انسان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر اس کی نیکیوں کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے روزہ رکھا، اب آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ جائز نہیں، تو آپ کے ساتھ والا شخص بیٹھا اس نے بھی روزہ رکھا تو وہ آپ کو کہہ دے گا بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ جان بوجھ کر ہی کوئی کھانا چاہتے ہیں تو ساتھ والا شخص دیکھ رہا ہے کہ بھئی روزہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، تو آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں، تو وہ شخص آپ کا ہیلپر ہے، وہ آپ کی مدد کر رہا ہے اس کام کے اندر کہ آپ کی نیکیوں کو وہ دوبالا کر رہا اور بڑھا رہا ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اور رمضان کے اندر ایک صبر کا جو دامن ہے نا، صبر کا دامن وہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ مثلا انسان نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی ایسی چیز نہ کھانی ہے، نہ اپنی کوئی دیگر خواہشات کو پورا کر سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ عام دنوں کے اندر کھانا پینا جیسے آپ مرضی کھائیں اور اپنی خواہشات جائز طریقے سے جیسے مرضی پوری کریں، لیکن رمضان کے اندر وہ بھی ممنوع ہو جاتی ہیں۔ روزہ رکھا ہے آپ نے، کھانا پینا دیگر حالات کے اندر وہ جائز ہے، لیکن روزے کے اندر وہ بھی منع ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کا صبر ہوتا ہے۔ انسان صبر کے اندر ہے کہ انسان کے سامنے سب کچھ پڑا ہوا ہے، سب کچھ، وہ تنہائی کے اندر بھی جا کے کچھ کھا پی سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، کچھ کھانا کھا سکتا ہے، یا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، مگر وہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ صبر روزہ پیدا کر دیتا ہے کہ بھئی ابھی تو نے نہیں کھانا یا ایسا کام نہیں کرنا جس سے تیرے روزے کے اندر ڈیفالٹ آ جائے، بعد کے اندر تو جو مرضی کرتا چل۔ بعد جب روزہ انسان افطار کر لیتا ہے اس کے بعد انسان کھا پی سکتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، تو یہ انسان کا صبر ہوتا ہے۔ روزے کی اہمیت کچھ اس اعتبار سے بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روز قیامت کوئی بھی انسان کا عمل اس کے لیے کام نہیں آئے گا، اس کی سفارش نہیں کر سکے گا، صرف دو اعمال کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، اور روزے کہیں گے کہ اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اے پروردگار، روزہ کہے گا، روزہ اگر کہے گا اے پروردگار میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور اس کی شہوات سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اللہ اس کے بارے میں، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، یہ روزہ کہے گا۔ اور قرآن کہے گا، یقول القرآن ربی انی منعتہ النوم باللیل، کہ اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے منع کیا رکھا، اس کو روکے رکھا، فشفعنی فیہ، یا اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اے اللہ سارے لوگ اس کے سامنے کھا پی رہے ہوتے تھے، اللہ دیگر کام کر رہے ہوتے تھے، یا اللہ یہ بھی تیرا بندہ تھا لیکن یہ روزے سے تھا، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کی شہوات کو پورا ہونے سے روکے رکھا، یا اللہ اب اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا کہ اللہ رات کو سارے لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوتے تھے، کوئی جاگ نہیں ہوتا تھا، یہ اکیلا شخص رات کو کھڑا ہو کر قیام کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، اللہ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیشفعان، تو ان کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، پھر ان کی سفارش کو شرف قبولیت بخشا جائے گا۔ روزے کی سفارش اللہ قیامت کے دن قبول فرمائیں گے۔ تو یہ بھی روزے کی اہمیت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور روزے کی فضیلت کے بارے میں بھی یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ تو روزہ انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ شروع اسلام کے اندر روزے فرض نہیں تھے،
روزے ہجرت کے دوسرے سال 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے امت محمدیہ کے اوپر، اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ 2 دن بعد ہمارے تک آنے والا ہے، تو ہمیں اس کی پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے۔ یہ ایک مہمان ہوتا ہے، مہمان مہینہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ مہمان آنے والا ہے 2 دن بعد، تو آپ اس مہمان کی مہمان نوازی کے لیے پہلے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، آپ انتظامات کرتے ہیں اور جو بھی دیگر معاملات آپ کرتے ہیں تاکہ اس کی مہمان نوازی اچھی خاصی طرح ہو جائے۔ اسی طرح یہ رمضان بھی ہمارا مہمان آنے والا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں پہلے سے انتظامات کرنے ہوں گے، پہلے سے کچھ پلاننگ کرنی ہوگی۔ جیسے انسان بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلے سے وہ مشورے کرتا ہے، پلاننگز کرتا ہے، تو اس مہینے کے لیے بھی ہمیں پہلے سے کچھ تیار کرنا ہوگا۔ جب مہمان گھر میں اچانک سے آ جاتا ہے تو انسان بس اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ جلدی سے اس کی مہمان نوازی بھی نہیں اچھی طرح کر سکتا، اور اگر اس کو پتہ ہو کہ مہمان نے بڑی جلدی چلے جانا ہے تو پھر وہ اور بھی معاملے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان یہ بھی، اگر آپ غفلت کی نیند سوئے ہوئے اور رمضان اچانک سے آ گیا، آپ کو پتہ نہ چلا، آپ اس کی مہمان نوازی صحیح طرح سے نہ کر سکے، آپ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ فیوز نہ پا سکے، تو اللہ کی قسم یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اگر رمضان آ گیا اور آپ کو پتہ ہے 11 مہینوں کے بعد ایک دفعہ ایک مہینہ آتا ہے اور یہ بڑی جلدی گزر جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں، اس کے لیے ہم پلاننگز کریں، اور ہمیں ایک شیڈول بنانا چاہیے کہ رمضان کے اندر ہم نے اتنے قرآن ختم کرنے، یہ عبادات کرنی ہے، روزوں کا اہتمام کیسے کرنا ہے، افطاری اور سحریوں کا لوگوں کو روزہ افطار کروائیں، رمضان کے اندر صدقہ و خیرات کریں، آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیاں آپ کی دوبالا ہو جائیں گی اور ان کے اندر بڑھوتری اور اضافے ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ آپ کی گناہوں کی معافی کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔